ہوتا ہے حسب سے. چلو آسان کیے دیتا ہوں. نسب، باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. حسب، سیرت کیا ہے، معاملات کیا ہیں، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، لین دین کیا ہے، معاملات کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے، بولیے تھوڑا سا، نسب سے. ذوق والوں کو لطف آ جائے اس لیے جملہ یوں عرض کیے دیتا ہوں. کچھ لوگ ذوق والے ہوتے ہیں نا، سارے نہیں بھی ہوتے. کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو اس کا نسب بھی اچھا ہو. یہ ضروری نہیں. رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا. دیکھیں نا، آپ جملے خود بولیں گے لطف کی طرف آتا ہے. یہ اس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے، اس کا بہت بڑا فضل ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا، اس کا حسب بھی اچھا، اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کا حسب بھی. لیکن یہ ضروری، اب یہ ضروری نہیں میں کہہ کر اس پر دلیل دینے لگا ہوں. نسب تو اتنا اچھا کہ نوح کا بیٹا، نسب تو اتنا اچھا کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، جہنمی ہے. نسب تو اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے، مشرک ہے. نسب اتنا اونچا کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب اعلیٰ نہیں. اب دوسری جانب آئیے. بیٹا ایک منٹ بیٹھ جاؤ، میرا پتہ نہیں کیا جملہ آپ نے ضائع کرنا ہے، بیٹھ جائیے. صاحبان توجہ ہے. نسب اتنا اونچا کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب اس قابل نہیں کہ اس سے تعارف کرایا جائے. اب دوسری جانب دیکھیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ ہے؟ جس خوش دلی سے سلوک فرمانا چاہیے تھا آپ نے اس جملے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں فرمایا. اس کے نسب سے بھی واقف نہیں. وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش کا ہے. وہ جس کے منہ کا رنگ سانولا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. اس کے نسب سے تو کوئی واقف نہیں، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا، اس کا حسب اتنا معراج پر، اس کا حسب اتنا عروج پر، اس کا حسب اتنا بلندی پر، اس کا حسب اتنا پرواز پر، اتنا پرواز پر کہ پیارے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں مجھ سے پہلے آیا کوئی جنت میں؟ یا رسول اللہ نہیں آیا. پھر فرمایا چلتا کون ہے؟ یا رسول اللہ یہاں کوئی نہیں چلتا. آپ کا غلام جب بلال زمین پہ چلتا ہے نا تو آہٹ یہاں پر آتی ہے. ایک بات تو واضح ہو گئی اگر آپ تھوڑا سا دھیان مجھے دیں کہ بات نسب سے نہیں بنتی. پریشان ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو. میں پریشان کرنے تھوڑی آیا ہوں آپ کو. بات نسب سے. اب اس جملے پہ تو کچھ ناراضی ہو جائیں گے پکے مجھ سے. ہاں کچھ ناراضی ہو جائیں گے. نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے.
सकता है, हसब अरफा हो सकता है, हसब बाला हो सकता है, और उसके ऊंचा होने के दो दराए हैं। वो ऊंचा दो चीजों से होता है, दो दराए हैं। हाँ, मनसब कोई भी है, ओहदा कोई भी है, जिंदगी में आपका शोबा कोई भी है, लेकिन हसब दो चीजों से ऊंचा हो सकता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। अगर ध्यान रखेंगे तो मैं मोती इंशाल्लाह प्रो के आपके हवाले करूंगा। जिसने पहला जुमला छोड़ दिया उसे अगले जुमले पे वो ध्यान दे भी तो समझ नहीं आएगी कि पहली बात क्या। दो चीजों से, या अल्लाह के कुरान से या आका के। अब थोड़ी सी अगर आप इजाजत मुझे दें, मेरा एम मन चाह रहा है कि मैं आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर पा लूं कि मैं उठे आके तो नहीं पाना, मैं ऐसे बैठ के ध्यान रखना। मेरे प्रोग्राम तो अभी बड़ा लंबा है माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं अजमत कुरान पे शायद आपने इस अंदाज में बड़ी आपने तो बड़ी तकरीरें सुनी माशाल्लाह, जलालपुर में बड़े जलसे होते हैं, लेकिन तालिब इल्म से एक अपना मेरा ज़ौक़ है वो सुनिए। इस अंदाज में आपने ये जुमला नहीं सुना होगा, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, मैं आपके हवाले करने लगा हूँ। अल्लाह ने हजरत आदम को तख्लीक फरमाया, जन्नत में भेजा, जमीन पर बनाया, जन्नत में भेजा। अच्छा, लुत्फ की बात है, जन्नत में बनाया, जमीन पर भेजा। जन्नत में बनाया, जमीन से चीजें लेकर बनाया। मिट्टी जमीन से ली, आग जमीन से ली, हवा जमीन से ली, पानी। मेरी गुफ्तगू बोझ तो नहीं है? अनासर अरबा जमीन से लिए, बनाया कहां? जन्नत में। और पहले से मलाइका की मजलिस में इजहार भी कर दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने लगा हूं, मैं जमीन के लिए खलीफा बनाने लगा हूं, मैं जमीन पर नाइब बनाने लगा हूं। बड़ी तवज्जो। अपने आजिजाना तालिबिल्माना तखय्युल में सवाल किया रब से, अल्लाह जमीन पर खलीफा बनाना था, जमीन से बनाया, तो जमीन पर ही बनाया होता, बनाया जन्नत में क्यों? बनाया जन्नत में, जमीन से बनाया और फिर जमीन के लिए बनाया, लेकिन बनाया जन्नत में। अल्लाह जन्नत में क्यों बनाया? तो गोया अल्लाह जवाब ये देते हैं, मशीयत बताना ये चाहती है कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में बनाया कि हर आदमी ये ज़हन में रखे कि मुझे असल ठिकाने की तरफ लौट कर जाना। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असल को लौटती है। आप पानी को बहाओ वो नशेब की जानिब जाएगा, आग जलाओ वो ऊपर को उठेगी, बाप को छोड़ो वो हवा में तहलील हो जाएगी। हर चीज असल को लौटती है। तो आदम को इसलिए जन्नत में बनाया कि हर आदमी ये ज़हन में रखे मेरा असल ठिकाना। अज़मत कुरान पे एक जुमला में बोले, जज़ाकुमुल्लाह। मुझे चेहरे बताते हैं, सफेद रीछ भी बैठे, उन्हें लुत्फ आ रहा है मेरी बात से। मैं एक अज़मत कुरान पे जुमला बोलना चाहता हूँ। जब जमीन पे भेजा ना तो पहले पौधे लगाए, क्या लगाए? अब पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। अब जब वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है, तो इसका मतलब है जानदार है। जब जानदार है तो उसे खुराक चाहिए, लेकिन वो चलता नहीं। चलता नहीं तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दे दिया, तूने उस तक पहुंचना है। ज्यादा परेशान नहीं हूं, मुझे सुनिए। मैं अजमत कुरान पे जुमला बोलने लगा हूं। अजमत कुरान पे
پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب وہ زندہ ہے، جاندار ہے، اسے خوراک چاہیے، وہ ساری خوراک معدنیات چھپے ہوئے زمین میں وہ اپنے پاؤں والی جگہ سے لیتا ہے، اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں اس کے قدموں میں نہیں، قدرت نے حکم دے دیا تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ اب سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے اسے لہلاتی ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے۔ پودے سے فضیلت دی جانور کو، جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، خوراک تجھ تک پہنچے گی، نہیں، تو نے خوراک تک چل کے جانا ہے، تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند چیز تک چل کے۔ پھر جانور سے فضیلت دی انسان کو، انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ یہ چیزیں تو جانور کے پاس بھی تھیں۔ انسان کو فضیلت دی عقل سے، انسان کو فضیلت دی شعور سے۔ اب اس یہ چلتا ہے اور ساتھ عقل دیا، شعور دیا۔ اب جانور کو اس کی جبلت پہ چھوڑ دیا، جو من پسند چیز ہے ہاتھ مار لے، جو من پسند چیز ہے منہ مار لے، جو من پسند چیز ہے کوئی تجھے روکنے والا نہیں، اسے شکار کر لے۔ تو جانور بھی چلتا ہے، کیا اسے بھی آزاد چھوڑ دیا، جہاں مرضی ہے چلا جائے، جہاں مرضی ہے منہ مارے، جہاں مرضی ہاتھ بنائے مارے؟ فرمایا نہیں، چونکہ تجھے عقل دی، چونکہ تجھے شعور دیا، تو تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے، تیری روزی کے ارد گرد قانون کا دائرہ ہوگا۔ تو اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا آدم کو جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ عظمت مصطفیٰ شار قرآن قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بنایا انسان کو جنت میں، خلقتہ بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا، ہاتھوں سے بنایا، اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ واپس جنت ہے۔ تو قانون یہاں کا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، پستی رہے گی انسانیت جب تک دنیا کا قانون لیتی رہے گی، ذلتوں میں رہے گی انسانیت جبکہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون پہ چلتی رہے گی۔ انسانیت عروج پہ تبھی پہنچتی ہے، انسانیت بام ثریا پر تبھی جا سکتی ہے جب رب نے قانون بھیج دیا اور ساتھ دعویٰ کر دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس کے دامن میں آ تو صحیح، پھر اللہ تجھے دنیا کے کٹاٹوں اندھیروں میں نہیں رہنے دے گا، یہاں سے اٹھا کر معراج کی بلندیوں پہ پہنچا۔ میری بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب میں اصل میں کچھ سننے آتے ہیں اور کچھ جج بن کے آتے ہیں۔ میں اب ان کا بھی زیادہ امتحان نہیں لیتا کہ وہ جج ہی بنے رہے اور میں سبق ہی سناتا رہوں۔ میں اب بات سوکھی کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ اب اللہ وہ قانون بھیجتا رہا۔ دوستو توجہ رکھیے گا میری جانب، اللہ قانون کبھی تورات آئے، کبھی انجیل آئے، کبھی زبور آئے اور صحیفے آئے، آخر میں قرآن آئے، آخری نبی لے کر آئے، آخری یہ چومنے کے لیے نہیں آئے، یہ مردے بخشوانے کے لیے نہیں آئے، یہ محض خالی صرف برکت کے برکت ہے، اس کا انکاری نہیں ہوں، وہ رحمتیں ہیں اس کا انکاری نہیں ہوں، ثواب ہے اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن قرآن دعویٰ کر رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ مجھے دیکھ تو صحیح، مجھے سمجھ تو صحیح، میرے دامن میں آ تو صحیح، پھر تو ذلتوں میں رہ جائے تو قرآن کا دعویٰ غلط ہوتا ہے۔ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسان اگر اس کے دامن میں آ جائے پھر ذلتوں میں رہے تو دعویٰ غلط ہوتا ہے۔ اور میں جو ذلتوں میں ہوں، میری قوم جو ذلتوں میں ہے، میری قوم جو پستیوں میں ہے، تو سمجھ جائیے اس دعوے پہ ہم پہنچے ہی نہیں،
اس قرآن کے اعلان تک ہم آئے نہیں، آخری کتاب آئی، اللہ کا قرآن آیا اور اسے لے کر آمنہ کا لال آیا، عبداللہ کا در یتیم آیا، صدیق کا یار آیا، بلال کا غمخوار آیا، جسے میرے اللہ نے مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحیٰ بنایا، احمد مجتبیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہے عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف عزی، وہ ضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، سین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، لے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر نعرہ زور سے لگانا ہے، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، تھکے ٹھنڈ تو نہیں لگی، منو تو پسینہ آ گیا۔ حضور تشریف لائے، قرآن آیا، کیا آیا؟ میں نے اس قرآن مجید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آخری آیت ہے قرآن کی، آخری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد جبریل امین آیت لے کر نہیں اترے، آیت لے کر نہیں تشریف لائے، یہ آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے۔ اس میں اللہ تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں، میں کوشش کروں گا ایک آپ کی نیند کے حوالے کر، میری ان باتوں سے پریشانی ہو، یہ عادت ہوگی۔ تین باتیں اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بمشکل ایک ہی آپ کے حوالے کر سکوں گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ کئی بندے نا ساتھ والے کے بولنے پہ گزارا کرتے ہیں، اس نے چلو بول دیا تو میں اب کیا بولوں نہ بولوں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں دین مکمل ہو گیا، ہو گیا۔ آپ کوئی کام کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے نا پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا، اسی کو مکمل کہتے ہیں، جڑا پورا ہو جائے مکمل ہو گیا۔ مکان بنانا شروع کیا مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ دکان بنائی مکمل ہو گیا۔ اسی کام کو دوستو دھیان رکھیے گا، اسی کام کو بڑی دل جمی سے، تڑپ سے، لگن سے، محبت سے رنگ بھر دے ہو،
وہ کرے پھر کسی کو بلائیں اسے کہیں یہ میں نے کام کیا بتا کیسے ہوا، وہ دانتوں میں انگلی دبا لے کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گئے۔ یہ مکمل کی آخری ڈگری ہے۔ مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں، اکمل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ اب اس کا معنی میں سادہ سا کرنے لگا ہوں تاکہ چپ رہنے کا کوئی جواز نہ رہے آپ کے پاس کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کامل انہوں کے اندر، اکمل انہوں کے اندر جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، ادے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، ذرا ہولے بولو ہولے بولو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دی جماعت جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، اودے وچوں ایک صحابی نو بھی نہ باہر کڈ سکدے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے ہو۔ دین ہے میرے اللہ کا، دین کس کا؟ دوستو تھوڑا سا توجہ کیجئے گا طالب علم کی جانب، میں آپ کو کبھی بھی نہ کہتا کہ زور زور سے بولو، یقین جانو کبھی بھی نہ کہتا، یہ کیمرے نہ لگے اندر۔ یہ گل ایتھے تک رہنی ہوندی تو میں کبھی بھی نہ کہتا، تسی بے شک سو جاؤ میں اوتے سورہ یاسین پڑھ میں کی کہہ رہا یہ کیمرے نہ لگے، گل ایتھے تک رہنی نہیں۔ اور اس تو زیادہ اور پورنے میں کہہ پاؤں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم، نے دین میرے اللہ، دین کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو۔ چلو ایک جملہ اور آگیا میں تھوڑے حوالے کر ہی دینا، چلتے چلتے آگے چلتے چلتے آگے۔ انبیاء کتنے تشریف لائے؟ انڈی نہ پتا بھی کنے ہیں، کدے کدے چلہ نہیں تو سیروزہ لا دیا کرو تبلیغ جماعت۔ انبیاء کتنے تشریف لائے؟ کم و بیش سوال آئے۔ رسول کتنے تشریف لائے؟ 313۔ رسول کہتے ہیں انہیں جو نئی شریعت لائے، نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو آگے چلائے۔ رسول کتنا تشریف لائے؟ 313۔ اب طالب علم کی جانب توجہ رکھیے گا، میں اس طریقے سے آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو جائے گا۔ رسول 312 تو حضور کے علاوہ پہلے بھی تشریف لائے، لیکن کلمے میں رسول حضور کو فرمایا، اور قرآن مجید میں بارہا جب مصطفیٰ کا تذکرہ کیا رسول پہلے بارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا۔ پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول قد جاءکم الرسول، اور کلمہ دیکھیے آدم صفی اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ۔ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔
कलमे में रसूल। अल्लाह फरमाते हैं जो पहले रसूल आते रहे, मुझसे लेते रहे, उम्मतों को देते रहे, लेते रहे, देते रहे, लेते रहे, देते रहे, इतना लेने के बाद भी, इतना देने के बाद भी लेना भी बाकी था, देना भी बाकी था। जब महबूब की बारी आई तो सब कुछ दे के फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, जो मैंने बनाया था सारा दे दिया। अज़मत मुस्तफा सुभान अल्लाह। भाई साहब सुभान अल्लाह ही बतेरी है, नारे में चौके थक जा रही है। अच्छा अब आइए मैं ये जुमला अर्ज करने लगा था। क्या शान है मेरे आका की, सुभान अल्लाह। जमाल में आला, कमाल में आला, हुस्न में आला, खलवत में आला, जलवत में आला, किताब दी तो आला, शरीयत दी तो आला, हुस्न दिया तो आला, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ने से पहले एक लम्हे के लिए मेरा जी चाहा कि मैं रुक जाऊं। हुस्न कैसा अता फरमाया, इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ वसी, वज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा। एक जुमला कुछ अर्सा पहले मैंने सुनाया था अपने सामीन को, अभी फिर से अभी ज़हन में आ गया। कुछ बंदे दूर से सोने लगते हैं, सुभान अल्लाह। ये जो जवानी होते नेट पे बैठे हुए, उन्हें मेरा ये जुमला अच्छे तरीके से समझ आते। कुछ बंदे दूर से सोने लगते हैं, बंदा नजदीक जावे तो कहते मैं माफी चाहता। उसने डीपी उन्होंने सोनी लाई होगी। ये अच्छा ये हकीकत बात है। मैं ड्राइवर होगा यही कहीं पर, उसने मुझे अगले दिनों कहा कि हमारे शहर का ये लड़का फौत हो गया, मुझे तस्वीर दिखा रहा है। मैंने कहा इतना खूबसूरत लड़का हमारे शहर में होता, वो डीपी भी सोनी सी। मैंने कहा झूठ इसकी कोई असल तस्वीर दे, मुझे पता चले कौन फौत हुआ है। हकीकत बता रहा हूं। बाल बंदे दूर से सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। मेरे आका को दूर से देखो तो भी सुन, सुभान अल्लाह। मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी सुन, मेरे आका को दूर से देखो तब भी आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी आका जैसा कोई नहीं। अच्छा ये जुमला यूं ही जोशे खिताबत में नहीं है, मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने दूर से देखा, उन्होंने मुझे बताया कि आका कैसे है। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मिंबर के सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया कि आका कैसे। जिन्होंने दूर से देखा मेरे आका को, दूर से देखा, वो 14.5 सदियां बाद बोल उठे बलगल होला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही असनत यमीओ हिसालिही सल्लू अलैहि वा। जिन्होंने दूर से देखा वो 14.5 सदियां बाद लाहौर में बैठा हुआ सैयद लाला बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई,
सुनिए मैं समेटने लगा हूँ बात को, पौना घंटा हो गया जी, पूरा हो गया पौना है मेरे तो एतबार रखो मान लो नहीं। अच्छा दोस्तों ध्यान रखिएगा, दीन मेरे अल्लाह का, दीन किसका? अल्लाह का। मैं बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले करने लगा हूं और इसे संभालिएगा। जिस मकतबे फिक्र से कोई तशरीफ लाया है मैं सबको वेलकम कहता हूँ और मेरा ये जुमला जरा संभालना और बेशक इसकी ताकीद कर लेना। नहीं मैं जब कह देना तो अड्डे से भी सुभान अल्लाह तो फिर क्यों तकलीफ करना? दीन किसका? अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को। चेहरे से तासुर सिर्फ अगर ये देना कि बात समझ आ गई है, बोले बेशक ना, मैं रुकूंगा नहीं, यकीन जानो मैं लफ्ज़ों का तकरार नहीं करूंगा, मैं फौरन से मैं जुमले पे पहुंच जाऊंगा। सिर्फ चेहरे से ये तासुर हो जाए कि ये बात पहुंच गई है, मैं फौरन से आगे पहुंच जाऊंगा। अल्लाह ने दीन हुजूर को दिया। ये कुरान मेरे सामने पड़ा है, आपके घरों में कुरान मौजूद है और मैं आप पर अच्छा गुमान रखता हूं कि आप कुरान की तिलावत फरमाने वाले लोग हैं। आप मेरे इस लफ्ज़ को जाया नहीं जाने देंगे। कलाम अल्लाह का है ना, किताब अल्लाह की है ना, लेकिन खोल के देख लीजिए, कभी मक्की है कभी मदनी है। कभी मक्की है, कलाम अल्लाह का है ना, अल्लाह मक्की है। यकीन जानो एक एक जो मेरा लफ्ज़ है ना, इसके नीचे एक एक तकरीर छुपी है। अल्लाह मदनी है, लेकिन कुरान कभी मक्की है कभी मदनी है। किताब अल्लाह की, कलाम अल्लाह का। ये तखसीस बता रही है कि अब इसकी निस्बत हुजूर से है, अब इसकी निस्बत मेरे यकीन जाने अल्लाह आपसे राजी रहे जो आप ठंड के मौसम में तशरीफ लाए। अल्लाह के फजल से होता है, अल्लाह की खास रहमत से होता है, वरना बहुत सारे लोग इस टाइम हीटर नहीं भी चल रहा होगा तो आगे हाथ रख के बैठे होंगे, हालांकि गैस आनी हो। तो जो आप तशरीफ लाए थोड़े से ध्यान मेरी जाने दे दीजिए। अल्लाह का दीन अल्लाह ने हुजूर को दिया, अब निस्बत होगी हुजूर से। अब ये जो आय करीमा मैंने तिलावत किया ना, इसमें अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि दीन आपका हुआ। इसमें अल्लाह हुजूर को ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। कितनी बड़ी बात करने लगा हूं, इसलिए बार बार तवज्जो। कोई इधर चेहरा देखता है फिर मैं रुक जाता हूं, फिर अपने लफ्ज़ों का इरादा करता हूं। अल्लाह से जब हुजूर दीन लेते रहे ना तो देते रहे सहाबा को। अल्लाह से लेते रहे सहाबा को देते रहे, अल्लाह से लेते रहे सहाबा को देते रहे, अल्लाह से लेते रहे। 23 साल गुजर गए। जिस तरतीब पे आपके पास कुरान मजीद है, इस तरतीब के साथ नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। मेरे अल्लाह ने भी ये आयत पीछे छुपा के रखी हुई थी, मेरे रब ने ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। इसे आखिर में नाजिल फरमाया। ये नहीं कह रहा कि मुझ पे फतवा न लगा दे कि अल्लाह ने आयत ही उस वक्त लिखी, नहीं। नून वल कलम वमा यस्तरून, उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान लिखा। तो पहले से लोहे महफूज पे है, लेकिन मैं नाज़िल होने की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। जब महबूब को देखा ना कि महबूब दीन ले रहे हैं, सहाबा को दे रहे हैं, दीन ले रहे हैं, सहाबा को दे रहे हैं, दीन ले रहे हैं मुझसे, सहाबा को दे रहे हैं,
دے رہے ہیں. اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. محبوب دین میرا میں نے دیا آپ کو, آپ نے سارا دین دے دیا نا صحابہ کو, تو میں اوپر تصدیق کی مہر لگا رہا ہوں. کم 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 کم. اب یہ دین ہے ہی صحابہ ہے. اب یہ دین ہے ہی. جائیے کسی سے جا کے معنی پوچھئے, قوم کی تفسیر پوچھئے, قوم کی تفسیر میں آتا کیا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مولوی ہو, جیلم کا پلمبر نہ ہو. دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب سارا دین حضور نے رب سے لے کر صحابہ کو دے دیا تو رب نے قوم کی مہر لگا کے فرمایا اب قیامت تک امت نے دین لینا ہوگا تو صحابہ کے در پہ آنا ہوگا. میری بات سمجھ آئی نہیں؟ لیکن یہاں پر میں پھر صحابہ نے دین پہنچایا نا. بولیے 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 بولیے. صحابہ نے دین پہنچایا نا. دھیان رکھنا طالب علم کی جانب, میں اس جملے کو نامعلوم کیوں ادھورا سمجھتا ہوں. حالانکہ علماء مجھے معاف رکھیں, اجازت دیں, مجھ پہ فوراً سے فتویٰ مت لگائیے گا. اس تخصیص کی ضرورت نہیں جو جملہ بولنے لگا, لیکن چونکہ عوام کے ذہن کو خراب کیا گیا اس لیے میں وہ جملہ عوام کی ذہن کی سطح پر آ کر بولنا چاہتا ہوں. اس تخصیص کی ورنہ ضرورت نہیں. میں اس جملے کو ادھورا کیوں سمجھتا ہوں, اب سنیے. جو جیسے صحابہ نے دین پہنچایا ہے نا, اسی طریقے سے اہل بیت نے دین پہنچایا. میں پھر سے علماء کی خدمت میں عرض کر دوں, علماء تشریف فرما ہوں اگر تو اس تخصیص کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جو اہل بیت میں حضرات شامل ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں. اس تخصیص کی ضرورت ہی نہیں, اس تفریق کی ضرورت ہی نہیں. لیکن چونکہ عوام کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے تو میں عوام کی ذہن کی سطح پر آ کر اس جملے کو اپنے ذوق میں یوں پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے دین صحابہ نے پہنچایا اسی طریقے سے دین آنے. لیکن اب جو قاضی جملہ بولنے لگا یہ صرف قاضی ہی بولتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اسلوب میرا ہی ہے, بعد میں کوئی نکالی کرے تو لہذا بات ہے. یہ میں ہی بولا کرتا ہوں. میں نے پہلا جملہ تو یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے اہل بیت نے پہنچایا. سننے میں شاید آپ کو یہ جملہ ہلکا لگے, لیکن تول لیجئے گا بہت وزنی ہوگا. کئیوں سے تو ترازو اٹھائے نہیں جانا, اٹھائے نہیں جانا. سننے میں ویسے تو شاید آپ کو نارمل لگے, ہلکا لگے, لیکن اٹھائے نہیں جانا. میں نے ابتدا میں جملہ یہ عرض کیا کہ جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے دین اہل بیت نے پہنچایا. جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور اہل بیت کا دین کوئی اور ہے. ایک ہی دین ہے, ایک ہی دین ہے. جو دین صحابہ کا وہی دین. اب اس پہ ایک جملہ سنیے مجھ سے. ایک شخص آیا امام باقر کے پاس. میں نے وقت زیادہ تو نہیں لے لیا؟ خاموشی بعض دفعہ مجھے پریشان کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کہیں وقت نہ زیادہ. ایک شخص آیا امام باقر کے پاس. یہ نام بھی ہمارا ہے. میں نے کیا کہا؟ کسی نے قبضہ کر لیا. ایک شخص مجھے کہتا ہے آپ بہت علی علی کرتے ہو, آپ کے میں نے بڑے کلپ دیکھے ہیں, علی 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 علی. میں نے کہا جس شہر سے کوئی قبضہ کر لگے نا بہتا رولا پانا پہنتا ہے. اوے میری انہیں میری گل سمجھ آ رہی. میں کئی دفعہ گل کر کے ٹور جانا بنے تو اگلے دن سمجھ آتی ہے. جس شہر سے کوئی قبضہ کر لے رولا پانا پہنتا ہے اوے میری ہے,
اوے بندہ میرا، اوے پیر میرا ہے، اوے امام میرا ہے، شخصیت ساڑھی ہے۔ ایک شخص آیا امام باقر، میں نے وہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو دین صحابہ کا وہی دین۔ ایک شخص آیا امام باقر کے پاس اور آگے کہتا ہے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اب ہر سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتا، کچھ سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ پریشان ہو گئے؟ کچھ سوال شرارت کے لیے۔ مثال کے طور پر قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کوئی بندہ کسی نے ویکھے بھی وہ دی نماز دا طریقہ تھوڑا جہا مختلف ہے، تو وہ آ کے پوچھے گا بھی حضرت این پڑھ کے کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے؟ انہوں نے پتہ بھی قاری صاحب نے کہنا نہیں ہوتی، وہ تصدیق صرف کرانا چاہتا ہے، چاہ کے انہوں جا کے کہے استاد تیرے بارے کہہ رہے ہیں تیری نہیں ہوئی۔ بعض لوگ شرارت کے لیے سوال پوچھتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں پوچھتے۔ وہ ایک شخص آیا امام باقر کے پاس اور آ کے کہتے ہیں حضرت ایک سوال پوچھنا ہے، آپ پوچھو۔ کہنے لگا یہ جو میری تلوار ہے، وہ تلوار کا دستہ ہوتا ہے نا، اس دستے پر میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں؟ امام باقر نے ایک لمحے کے لیے یوں سوچا اور پھر کہا چڑھا سکتے ہو۔ کہتا ہے جی دلیل؟ اب کیا خوبصورت جواب دیا حضرت نے جھوم اٹھا میں پڑھ کر۔ جب اس نے پوچھا نا دلیل، حضرت امام باقر فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ چڑھا سکتے ہو کہ جناب ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق نے۔ ایک بات تو اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت امام باقر نے ابو بکر صدیق کے کام کو حجت قرار دے دیا۔ دوسری بات، جب حضرت نے فرمایا نا ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا، انہوں اپنا سوال بھول گیا۔ وہ کہتا ہے حضرت تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو؟ تسی بھی ابو بکر نو؟ حضرت کا رخ کسی اور طرف تھا، حضرت جلدی سے اٹھے، اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور کہا رب کعبہ کی قسم میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کر دو مولا جو ابو بکر کو صدیق مانے اسے دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے دنیا میں بھی ذلیل کر، آخرت میں بھی ذلیل کر۔ عظمت صدیق خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہوں نے لے جائے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا توجہ رکھیے گا، میں بالکل حضرت سمیٹنے لگوں، 1 گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ رہ گئے۔ یہ جو آخر میں جملہ عرض کروں، یہ جو صحابہ اور اہل بیت کی باتوں کے لیے لوگوں نے بڑی نفرتیں پھیلا رکھی ہیں نا، اور خصوصاً سوشل میڈیا پر، اور میرے شاید بزرگ سمجھیں پتہ نہیں اس چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اس بات کو کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ کا اپنی جگہ پر بات کا سوچنا ٹھیک ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ آج کل کے دور میں آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے، آپ کو پتا تب چلے گا جب پانی سر سے۔ اور ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں، ایسے دور سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے، پیارے آقا فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا، بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور میرا ایمان ہے کہ سورج اندھا ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین چر سکتی ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا۔ اس سے بھی اگلی بات سن لیجیے، حضور فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ ایمان والا شخص قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے، اور میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں ہے، یہ اعتماد رکھتے ہوئے مجھ سے سنیے۔ اس
اس سے بھی اگلی بات حضور نے فرمایا فتنوں کا ایسا دور آئے گا ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں اپنے سننے کے لیے تشریف لانے والے نوجوان کے ایمان کے گرد باڑ لگانا. یہ جو صحابہ اور اہل بیت سے متعلق بات کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے، اور یہ نفرت اتنی معمولی نہیں جتنی آپ نے سمجھی ہے. ابھی گزشتہ دنوں آپ نے حیدرآباد کے شہر میں سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان نے حضرت عمر کی گستاخی کی. دیکھا نا، میں کوئی وہ گستاخی دہرانا نہیں چاہتا، میرا بات کرنے کا اپنا اسلوب ہے، میرا اپنا انداز ہے، میں اپنے انداز میں بات ایک عرض کرنے چلا ہوں. آپ نے وہ دیکھی نا یا نہیں دیکھی تو یہ تو سنا کہ کسی نے گستاخی کی. آپ ذرا سوچا تو کریں یہ انتہائی قدم اس نوجوان نے آخر کیوں اٹھایا؟ کیا حضرت عمر نے حیدرآباد میں آ کر اسے تھپڑ مارا تھا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ انتہائی قدم ہے یا نہیں؟ کیا حضرت عمر کے ساتھ کوئی زمین کا تنازع ہے؟ کوئی جھگڑا تھا؟ اس کے بڑوں نے اسے یہ بتایا نا، اسے اشتعال دلایا نا جھوٹے قصے سنا کر کہ حضرت عمر نے تو بڑا ظلم کیا علیہ، تبھی وہ اشتعال میں آیا نا. آپ کبھی ان لوگوں سے یہ تو پوچھئے کہ آپ عزت والے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم عزت والے ہیں. آپ غیرت والے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم غیرت والے ہیں. تو اگلا سوال ان سے یہ کیجئے، علی سے زیادہ عزت والے، علی سے زیادہ غیرت والے ہو؟ آپ جنہیں جو آپ کو گھر جلائیں، دھکے دیں، دشمنی کریں، آپ انہیں بیٹیوں کے رشتے دیا کریں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. حضرت علی نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے عمر. اس کا مطلب ہے آپ علی کو معاذ اللہ غیرت والا نہیں سمجھ رہے، عزت والا نہیں سمجھ رہے. اب سنیے، انہوں نے نفرت پھیلائی. میں اپنے نوجوان کو کیا سکھایا کرتا ہوں؟ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو. اب مثلا یہ میرا جملہ سن کر اتنے بڑے مجمع میں 20 بندوں نے سبحان اللہ کیوں کہی؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے سلام کیا ہے. ہمارے ہاں سلام کی اہمیت ہے ہی نہیں. ہم جسے دل مانے اسے بھی کرتے ہیں، جسے دل نہ مانے ہم جانتے نہیں سلام کیا ہے. حضرت عمر اس قدر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو کہ حضرت حسین پریشان اس لیے ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر پہل کرتے ہیں، کبھی میں بھی پہل کروں، کبھی میں بھی عمر کو سلام میں پہل کروں. اب حضرت حسین اس طاق میں ہے کہ کبھی میں پہل کروں. تو ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے جناب عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین نے دیکھ لیا عمر کو، عمر نے نہیں دیکھا حسین کو. تو حضرت حسین جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین پلر کی اوٹ سے باہر آئے نہیں، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین باہر نکلے، وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تھا؟ یقین جانے سونے کے پانی سے اگر اس جملے کو لکھا جائے نا تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن میں ہمیشہ قاضی کا جو امتحان لینے کے لیے میرے اپنے آتے ہیں نا، میں ان کی خدمت میں یہ جملے بیان کرتا ہوں. جب حضرت عمر قریب آئے نا، حضرت عمر نے قریب آ کر حسین کو کہتے ہیں حسین السلام علیکم. حسین کہتے ہیں وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. اس لیے ایک بات یاد رکھیے، بات اونچی ہوتی ہے نسب سے. یاد ہے؟ اور وہ حسب آپ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے.
किसी भी आप जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, दुनिया के किसी भी इदारे में आप काम कर रहे हैं, आपका वो काम उस अंदाज से कीजिए कि ताल्लुक या कुरान से रहे या हुजूर के फरमान से रहे। सिर्फ दुनिया में इज्जतें नहीं मिलेगी, आखिरत में जन्नत आपकी इंतजार में मौजूद है। अल्लाह ने सजाया ही वो हुजूर की उम्मती के लिए है। और याद रखिए, दीन सहाबा और अहले बैत ने हम तक पहुंचाया है। किसी जाहिल के कहने पर न सहाबा के मुतल्लिक उंगली उठाइए, न अहले बैत के मुतल्लिक उंगली उठाइए।